یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، اور تمام انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل۔ آپ جو دین لے کر آئے وہ تمام ادیان سے افضل، آپ جو کتاب لے کر آئے وہ تمام کتابوں سے افضل، جو نظام لے کر آئے وہ تمام نظاموں سے افضل، جو قانون لے کر آئے وہ تمام قوانین سے افضل، جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل، جس سال میں جلوہ گر ہوئے وہ سال تمام سالوں سے افضل، جس ماہ میں آئے وہ ماہ تمام مہینوں سے افضل، جس دن آئے وہ دن تمام دنوں سے افضل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے میں آئے وہ قبیلہ تمام قبیلوں سے افضل، سرکار جس خاندان میں آئے وہ خاندان تمام خاندانوں سے افضل۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، پس جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو وہ رفعت بخشی جو کسی کو نہیں ملی۔ جب کائنات میں کسی کا ذکر نہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا خود خدا تھا، اور جب ہر شے فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، تو اللہ تعالی کی مخلوق میں اس کا ذکر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، تو محبوب کبریا علیہ تحیت و ثنا کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا ہوگا۔ قرآن پاک نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعت شان کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے تحت قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شفا شریف میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب تعالی فرماتا ہے، تدری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو ہم نے کیسے بلند کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو قرآن حکیم کا فیصلہ ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر شے جو زمین و آسمانوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ زمین و آسمان میں ہر شے ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے اپنے عقیدے کا اظہار کیسی ہی حسین انداز میں فرمایا ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ مالک الملک، احکم الحاکمین، رب العالمین جل شانہ کی منشا و مرضی ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہو۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کلمے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، اذان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، نماز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ
محبوب अलैहिस्सलाम का जिक्र, खुतबे में अल्लाह ताला के जिक्र के साथ नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र, कुरान हकीम में अल्लाह ताला के जिक्र के साथ हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का जिक्र। कुछ लोग खुदा ताला का जिक्र तो करते हैं मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते। लोग हमसे पूछते हैं कि ये लोग अपने जलसों में नारे तकबीर लगाते हैं और नारे रिसालत नहीं लगाते। मैं कहा करता हूँ, आइए मैं आपको बताऊं, अपने जलसों में नारे रिसालत किस वजह से नहीं लगाते। सुनिए, कानून कुदरत है कि जहां अल्लाह ताला का जिक्र होता है वहां उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी जिक्र होता है। जैसे कलमे में, नमाज में, अजान में, खुतबा में, कुरान में, जहां भी जिक्र खुदा होता है वहां जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होता है। मगर एक मकाम ऐसा आता है जहां जिक्र खुदा जल्लो उला तो होता है मगर वहां मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का नाम नहीं लिया जाता। आप किसी हलाल जानवर को ज़बह करते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और फिर छुरी चला देते हैं। ज़बह के वक्त अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते, इसलिए कि मालिक की मंशा यही है कि ऐ महबूब, जब जानवर के गले पर छुरी मेरा नाम लेकर चल रही होगी तो मुझ पर कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए कि अगर मेरी जात रहीमो करीम है तो कहारो जब्बार भी है, मगर ऐ महबूब, जानवर की गर्दन पर छुरी चलते वक्त तेरा नाम ना लिया जाए, इसलिए कि मैंने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब जानवर की गर्दन पर छुरी चलती है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाता। नारे तकबीर बुलंद होता है, नारे रिसालत नहीं लगाया जाता। तो अब जिन जलसों में नारे तकबीर लगाया जाता है और नारे रिसालत नहीं लगाया जाता, तो मुझे ये कहने दे, जहां जानवर ज़बह होता है वहां नारे रिसालत नहीं लगाया जाता और जहां ईमान ज़बह होता है वहां उस जलसे में नारे रिसालत नहीं लगाया जाता। हम नारे तकबीर भी लगाते हैं और नारे रिसालत भी बुलंद करते हैं। हम या अल्लाह जल्ला शानहू भी कहते हैं और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पुकारते हैं। हम खुदा ताला की हम्द भी बयान करते हैं और महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ भी पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम नात नहीं पढ़ते, ये बरेलवियों का काम है। खुदा ताला की कसम, हमारी तो दुआ है कि अगर हम जिंदा रहें तो हमारी जुबान पर नाते मुस्तफ़ा हो और अगर हमारी मौत आए तो हम नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे हों। कब्र हश्र में भी हमारी जुबानों पर जिक्र मुस्तफ़ा जारी रहे। हमारा तो अकीदा है कि सारा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उसकी हर शद मद और जबर जेर अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान कर रही है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम रब्बे जुल जलाल की हम्द भी बयान करते हैं और नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी। जो लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं तो याद रखिए, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से तो अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हम अहले सुन्नत व जमाअत का ये तरीका है कि जब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिया जाए तो अंगूठे चूम कर आंखों से लगा लेते हैं। कुछ लोग इस मोहब्बत और अकीदत भरे अमल को देखकर बिदअत और शिर्क के फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं। कुर्बान जाओ नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही ऐसा रखा है जो चूमे बगैर लिया ही नहीं जा सकता। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, प्यारे नबी का इसमें भी हमको प्यारा लगता है। अल्लाह ताला के सिफाती अस्माए मुबारका हजारों हैं और जाती नाम सिर्फ अल्लाह है।
اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام 1000 تک روایت کیے گئے ہیں، مگر ذاتی نام محمد اور احمد ہے۔ جس طرح ساری کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام افضل ہے، اسی طرح ساری مخلوقات میں آپ کا نام بھی افضل ہے۔ کسی انسان کا نام کسی مفتی نے رکھا، کسی کا نام کسی مفسر نے رکھا، کسی کا نام کسی محدث نے رکھا، کسی کا نام کسی عالم نے رکھا، کسی کا نام اس کے باپ نے رکھا، کسی کا نام اس کی ماں نے رکھا۔ قربان جاؤں نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر یہ نام خالق دو جہاں نے رکھا ہے اور اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نام پاک کی عظمت دیکھیے، لفظ اللہ کے حرف 4 اور لفظ محمد کے بھی حرف 4 اللہ لکھیں تو اس میں 2 لام آتے ہیں، اس میں محمد لکھیں تو اس میں 2 میم آتے ہیں، اللہ لکھیں تو اس کے دوسرے لام پر شد، محمد لکھیں تو اس کے دوسرے میم پر بھی شد آتی ہے، اللہ لکھیں تو اس میں کوئی نقطہ نہیں، محمد لکھیں تو اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، وہ بھی نقطے سے پاک، یہ بھی نقطے سے پاک، وہ خدا ہونے میں بھی عیب ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بھی عیب ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے روایت نقل فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے آپ نے 300 سال تک اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ اتنا روئے کہ اہل دنیا میں اتنا کوئی نہ رویا۔ اگر تمام اہل دنیا کے رونے کو جمع کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ان سے بڑھ جائے۔ اگر اہل دنیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے کو جمع کیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کا رونا ان سے بڑھ جائے۔ اگر اہل دنیا حضرت داؤد اور حضرت نوح علیہ السلام کا رونا جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ان سے بڑھ جائے گا۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی تو آپ 300 سال روتے رہے اور اللہ تعالی سے حیا کرتے ہوئے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہ اٹھاتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں جو دن رات گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کے بجائے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس حد تک ضدی ہوتے ہیں کہ انہیں اگر ان کی غلطی سے خبردار کیا جائے تو بجائے شرمندہ ہونے کے وہ بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کیا ہوا جو ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی تو بابا آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی، ہم سے ہو گئی تو کیا ہوا۔ یاد رکھو سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام جہان کے انسان اور اولیاء انبیاء کے باپ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے ہرگز ایسے کلمات نہیں نکالنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کی توہین کا پہلو نکلے۔ ہماری نیکیاں مقربین بارگاہ خدا کی لغزشوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرہ میں کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو گھر کی بربادی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کی لڑائیوں سے مکہ شہر کی آبادی ہو جاتی ہے۔ ہم اگر بھائی ایک دوسرے سے لڑے تو غضب الہی نازل ہوتا ہے، اور اگر برادران یوسف میں لڑائی ہو تو مصر کی شاہی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی خطاؤں کی بارگاہ خداوندی سے معافی طلب کرنا چاہیے اور اللہ والوں کا احترام کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر 300 سال تک روتے رہے۔ آخر جب مالک الملک تواب الرحیم کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت کئی اقوال نقل فرمائے ہیں۔
کہ وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام پر القا فرمائے تھے، جن کے کہنے سے آپ کی توبہ کو شرف قبولیت عطا ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے میرے رب میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا، ابھی تو میں نے انہیں جسدن پیدا ہی نہیں فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد خداوندی سن کر عرض کیا، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس میں نے اسے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس بیان کے بعد رب کریم نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ ساری مخلوق سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، اور جب تو نے اس کے وسیلہ سے بخشش طلب کی تو میں نے تجھ کو بخش دیا۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، اسی لیے تو ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئے حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ ایک مرتبہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے، جسم کا آدھا حصہ بالکل بے حس و معطل ہو گیا۔ متعدد طبیبوں حکیموں سے علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کمزوری اور ناقاہت دن بدن بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ زندگی کا چراغ بجھتا ہوا نظر آنے لگا۔ بالآخر دل میں خیال آیا، اے بصیری تجھے کیا ہوا جو زمانے بھر کے طبیب تیرا علاج نہیں کر سکے؟ اے بصیری ذرا طبیب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی تو کر کے دیکھ، یہ ذکر تو لا علاج مریضوں کے لیے دوا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کر تاکہ تجھے شفا حاصل ہو جائے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں قصیدہ لکھا۔ جب قصیدہ مکمل ہو گیا تو رات کو سوئے تو ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، خواب میں حضور سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ حضرت امام بصیری علیہ الرحمہ نے جو قصیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں لکھا تھا آپ کو سنایا۔ قصیدہ پڑھتے پڑھتے جب وہ اس شعر پر پہنچے کہ بارہا آپ کے ہاتھ مبارک لگانے سے بیمار تندرست ہو گئے اور بہت سے محتاج آپ کے دستے اقدس کے طفیل رشتے دیوانگی سے آزاد ہو گئے۔ جو ہی یہ شعر حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو طبیب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور آپ نے عبد اللہ والا گورا گورا نوری ہاتھ اپنے ثنا خان کے بدن پر پھیر دیا اور انعام میں ایک یمنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ تو امام بصیری جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل تندرست ہو چکے ہیں۔ وہ چادر جو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمائی تھی وہ آپ کے پاس موجود ہے۔
تو آپ نے اپنی حالت کو دیکھ کر بزبان حال عرض کیا، جس کی ترجمانی ایک شاعر نے یوں کی ہے: نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئیں حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کی دعوت کو کرتا تو آپ قبول فرما لیتے۔ ایک دن سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو قبول فرما لیا اور مقررہ وقت پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غریب خانہ پر جلوہ افروز دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عرض کیا: آقا اندر تشریف لے آئیے۔ قربان جاؤں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر پر کہ معراج شریف کی رات کو خالق ارض و سما کے مہمان بننے والے محبوب آج حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بن کر ان کے گھر تشریف لے آئے ہیں۔ یہ وہ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے قدموں کے بوسے عرش نے لیے، ان کی خاک پا عرش کے لیے باعث قرار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھا کر کھانا پکوانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کر دیا۔ ادھر حضرت جابر کی بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہوئی، ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دو بچے جنہوں نے اپنے باپ کو بکری کا بچہ ذبح کرتے دیکھا تھا اسے کھیل بنا لیا۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا: بھائی آج تجھے بتاؤں کہ ابا حضور نے بکری کے بچے کو کس طرح ذبح کیا تھا۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر چھری سے اسے ذبح کر ڈالا۔ ان کی ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھی، بڑا بچہ مارے خوف کے دوڑ کر مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی اس کی بھی روح پرواز کر گئی۔ چند ساعتوں میں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بچے فوت ہو گئے اور ہنستا بستا گھر لمحوں میں غمزدہ بن گیا۔ مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ مند بیوی نے اس درد و کرب کے عالم میں بڑے صبر سے کام لیا اور رونے دھونے سے خود کو باز رکھا تاکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ دونوں بچے جو کہ ابدی نیند سو چکے تھے، ماں نے بڑے حوصلے سے ان کے جسموں کو اٹھایا اور ایک کونے میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور شوہر کو بھی اس واقعہ کی خبر نہ دی۔ کھانا تیار کر کے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: جاؤ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور بیوی سے پوچھا: بچے کہاں ہیں؟ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا ہے۔ شوہر کے سوال پر بیوی تڑپ اٹھی، لیکن پھر بڑے حوصلے سے کہا کہ جاؤ بارگاہ حضور ختم المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کرے کہ بچے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، لہذا آپ کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اصل واقعہ سے بے خبر تھے، واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور عرض کی: آقا بچے گھر پر نہیں ہیں، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ اس پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ، ہمیں اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ جب تک تیرے بچے ہمارے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے نہیں بیٹھیں گے ہم کھانا نہ کھائیں گے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیوی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ بچوں کو جلدی تلاش کر کے لاؤ، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک بچے ہمارے ساتھ شریک طعام نہیں ہوں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر بیوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ عرض کیا میں بچوں کو کہاں سے لاؤں، وہ تو اس جہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے کبھی کوئی لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور بڑے صبر و تحمل سے مکان کے ایک کونے میں ابدی نیند سوئے ہوئے شہزادوں کی لاشوں پر سے کپڑا اٹھا دیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے فوت ہونے کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر انہیں اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کی لاشیں حضور تاجر انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ ادھر اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیں تاکہ ہم ان بچوں کو زندہ کر دیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔